کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، لہذا فمشو فی مناکبہا، لہذا زمین کے راستے میں چلو پھرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مال دیکھ کر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ قبر کی ہولنا کی کیا ہے، مال دیکھ کر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں ہی جو ہے اللہ رب العزت اگر اس مال کی بنا پر مجھے ہلاک کر دیا تو اللہ مجھے کل قیامت کے دن آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ ایندھن۔ لیکن کیا ان کے پاس فجر کی 2 رکعت سنت ہے؟ یہ دیکھو وہ سوچنے والی بات ہے، اس شخص کے پاس فجر کی 2 رکعت سنت نہیں اور اتنا مال ہے تو وہ تو مال بہتر ہے ہی۔ یہیں سے اس بات کا پتہ لگا خیر من الدنیا وما فیہا، کیونکہ وہ 2 رکعت سنت دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے جو اس کے اندر ہے، تو اس کا مال کیسے بہتر ہوگا کیونکہ اس نے سنتیں ادا نہیں کی۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها إليه النشور۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا بانہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انتہائی لائق احترام مقدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الملک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، لہذا فامشوا فی مناکبها، لہذا زمین کے راستے میں چلو پھرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رزق کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ زمین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہموار کیا ہے، اور پھر یہ بتلایا کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اس زمین میں تم خوب کھاؤ پیو پھلو پھولو، جو کرنا ہے وہ تمام کام کرو، اور پھر لوٹنے کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ سوائے ہمارے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی لوٹنا کدھر ہے؟ انسان یہاں سے کہیں اور پلٹ ہی نہیں سکتا۔ انسان کا جو وجود ابھی قائم ہے، اس کے جو بقا ہے یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کے حکم اور قدرت کی بنا پر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے انسان کو اپنی طرف لوٹا لے گا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے انسان کو واپس سے اس زمین سے جس میں وہ بوسیدہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو جمع کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہی پلٹنے کا ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، بندگی کے بعد اس زندگی میں سب سے بڑی جستجو انسان کی جو ہوتی ہے وہ رزق کی ہوتی ہے، کہ رزق میں یہ انسان کی زندگی کی بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ نہ صرف انسانوں کی بلکہ بقیہ مخلوقات کی بھی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ساتوں بر اعظم کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر یہ تمام حرکت کرتا ہے رزق کی جستجو میں۔ یہ زمین پر، یہ چوراہوں پر، یہ سڑکوں پر، یہ اسٹینڈوں پر، یہ
جہازوں کے اندر، سمندروں میں یا آسمانوں میں، اور یہ صحراؤں کے اندر، یہ ریگستانوں میں، یہ جو حرکت ہے انسانوں کی، جو تمام کے تمام رزق کی جستجو میں موومنٹ کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور شریعت جو اس بات کے تعلق سے بنیادی بات ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رزق ہے یہ ہماری چاہت کی بنا پر نہیں ملتا، بلکہ یہ اس کا تقدیر سے لینا دینا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ مقدر پر، کہ اللہ کی مشیت جتنی ہوگی اتنا انسان کو ملے گا. اللہ جتنا چاہے گا اتنا رزق انسان کو ملے گا. اللہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے اندر رزق تقسیم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی ضرورت سے کم دیتا ہے تو کسی کو اس کی چاہت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. سورہ رات میں جو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ شریعت ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب بندہ رحم مادر میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب العزت اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. جب بندہ رحم مادر میں 4 ماہ کے حمل کی شکل میں ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا کھائے گا، اس کے عمل کیا کیا ہوں گے، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کتنا جیے گا. ہر دانے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس کا جو رزق ہوتا ہے اس پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنے سال جیے گا، یہ عمل کرے گا، یہاں جائے گا. وہ تمام عمل اس کے لکھ دیے جاتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا اتنا رزق کھائے گا. اور جب اس دنیا میں وہ آ جاتا ہے تو جو رزق اس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے اس کا آخری دانہ جب تک وہ نہیں کھا لیتا وہ اس دنیا سے جانے والا نہیں، اس کو موت آنے والی نہیں. جو اللہ نے اس کے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے اس کا آخری دانہ جب تک نہیں کھا لیتا تب تک اس کو موت آنے والی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی ان اولا تموت نفس حتی تستقمل لرزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. کہ لوگوں، روح الامین نے ابھی میرے دل میں بات ڈالی کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہ کھا لے. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کا رزق تلاش کرنے کے لیے جائز اور حلال راستے ڈھونڈا کرو. کہ اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر رزق تو لکھا ہے اور ملنا اتنا ہی ہے، لیکن اس کے لیے جائز اور حلال راستے ڈھونڈو. حرام طریقوں سے رزق کو تلاش مت کرو، ناجائز طریقوں سے رزق کے قریب نہ جاؤ. آج مسلمان یہ کہ اکثریت یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کے اندر رزق حلال اور حرام کی تفریق کو بھول گئی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. صرف اس کو کس سے مطلب ہے؟ رزق سے مطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس بات کی تشریح کہ تم جتنا رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے ہو رزق اس سے زیادہ تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. فرمایا کہ ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعه اجلہ، کہ موت جیسے انسان کا پیچھا کرتی ہے رزق بھی اسی طریقے سے انسان کا پیچھا کرتا ہے. موت جس طریقے سے انسان کو پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے، آنا طے ہے، مقرر ہے. اللہ رب العزت نے اجل کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی طریقے سے رزق کو اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے آئے گا، اس کو مل کر رہے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم سامان لاتے ہیں بازار سے، گوشت لاتے ہیں، سبزیاں لاتے ہیں اور گھر میں آپ کسی کی دعوت رکھتے ہیں. مان کے چلو زید کی دعوت رکھی اور اب زید نہیں آیا اور کوئی اور اس کے رزق کو کھائے، کوئی اور آیا وہ اس کے رزق کو کھائے یا ہم کھائیں. اللہ رب العزت نے اس رزق پر اس کا نام لکھ دیا. ایک ایک پائے کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک ایک دانے کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. شریعت مطہرہ نے بالکل صاف ستھری تعلیم ہمیں دی ہے رزق حلال کی جستجو کے لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، حرام اور حلال کا فرق سکھلایا، قانون شریعت عطا کیا، کلام الہی کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. الغرض تمام امتوں کے اندر تمام نبیوں پر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے کلام الہی کو نازل کیا اور اپنے اپنے انبیاء کرام کی زبانی اس قرآن کی اس کلام کی ترجمانی اپنی اپنی امت کو سکھلایا اور سمجھایا، حق اور باطل میں فرق سکھلایا، حلال اور حرام کا تصور دیا، جائز اور ناجائز میں فرق بتلایا، کیا غلط ہے کیا صحیح، کیا ظلم ہے کیا انصاف ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اس کے باوجود اتنی ترجمانی کرنے کے باوجود
اگر ایک انسان حق اور حلال میں فرق نہ کر سکے، جائز اور ناجائز میں فرق نہ کر سکے، سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کر سکے، باطل اور جائز کے اندر فرق نہ کر سکے، حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، ظلم اور انصاف میں فرق نہ کر سکے، تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ رب العزت نے شیر کو پیدا کیا، درندے کو پیدا کیا، وہ درندے کی صفت اللہ رب العزت نے بنا دی کہ وہ جانوروں کو پال کر کھائے گا، چیر کر کھائے گا، حملہ کر کے کھائے گا، اس کا کھانا ہی ظلم کی بنیاد پر ہے کہ وہ کھائے گا اسی بنیاد پر، اور اللہ رب العزت نے وہ فطرت اس کے اندر ڈال دی، اور انسان کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی، فطرت سلیمہ عطا کیا، اور پھر اتنے انبیاء کرام بھیجے، اور ان تمام انبیاء کرام نے جو ہے اللہ کے قرآن کو، کلام کو ہمیں سکھلایا، اور اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اس سے باز نہ آیا، اور وہ حق اور حلال میں فرق نہ کر سکا، تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے وہ کس سے بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پا رہا۔ کچھ ایسے اسباب ہے رزق کے تعلق سے جس پر ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ مختصر میں۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان رزاقیت پر ایمان لانا، کہ رزق کا جو نظام ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ کوئی حکومت کے ہاتھ میں رزق کا انتظام نہیں ہے، نظام نہیں ہے، کوئی محلات کے ہاتھ میں رزق کا نظام نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی کنٹری کے ہاتھ میں رزق کا نظام نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں رزق کا نظام نہیں ہے۔ یہ تمام مل کر یہ جو نیٹ ورتھ اتنی چل رہی ہے، یا اتنے خزانے کے مالک ہے، یہ ایک پائی کے بھی اونر نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس جسم کو بنانے کے لیے انسان، جس ہڈیوں کے اندر توانائی ڈالنے کے لیے، جس جسم کی رونق کو بڑھانے کے لیے انسان جس جسم پہ محنت کرتا ہے، برانڈیڈ لباس پہن کر، وہ تمام کی تمام جسم ایک دن بوشیدہ ہو جائیں گے، زمین ان کو کھا جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، کھنڈر ہو جائیں گے، وہ تمام چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی جو ایک انسان اپنے جسم کے اوپر لگاتا ہے۔ ساتھ کیا جائے گا؟ انسان کے ساتھ جائے گا اس کا عمل، اور انہی چیزوں کے لیے ایک انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ توانائی بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق بھول جاتا ہے، اور وہ صرف مال دیکھ کر حرص و ہوس کی تمنا کے اندر ڈوب پڑتا ہے، اور حراکم التکاثر کا جو ہے مستحق بن جاتا ہے کہ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ پھر اس کا حساب کیا ہوتا ہے؟ زمین پر اکڑ کر اترا کر چلتا ہے انسان، مال لے کر جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اس کے ساتھ تکبر آتا ہے، اس کے ساتھ انا آتی ہے، اس کے ساتھ گھمنڈ آتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے۔ پھر جب اکڑ کر چلتا ہے، وہ زمین اندر سے آواز لگاتی ہے کہ یہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے انسان، تجھے صدیوں میرے پیٹ کے اندر بتانی ہے۔ یہ زمین پر اترا کر چلنے والے انسان، تکبر کرنے والے انسان، جس زمین پر تو اترا کر چل رہا ہے، اللہ رب العزت اسی کے اندر تجھے بوسیدہ کرے گا۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ مال کی طلب کے لیے حل من مزید پر نعرہ لگاتا ہے کہ اور چاہیے، اور چاہیے۔ سونے کی دو وادیاں مل جائے تو تیسری کی جستجو میں نکلے گا، تلاش میں نکلے گا۔ فرق بھول جاتا ہے، مال دیکھ کر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے، مال دیکھ کر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ قبر کی ہولنا کی کیا ہے، مال دیکھ کر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں ہی جو ہے اللہ رب العزت اگر اس مال کی بنا پر مجھے ہلاک کر دیا تو اللہ مجھے کل قیامت کے دن آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ ایندھن۔ یا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، کیونکہ اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کیا بنایا؟ ایندھن۔ اور ایندھن کس کے ساتھ؟ جو پتھر کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جوڑا ہے، منسلک کیا ہے کہ اللہ رب العزت پتھروں کے اوپر انسانوں کو ڈالے گا، انسانوں کی جماعتوں کو ڈالے گا، اور وہ پتھروں پر جا کر ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں، ان کے گوشت ہڈیاں چپک جائے گی، اور وہ پھر پتھروں کے اندر آنکھ دکھائے گی، اور وہاں سے شروع ہوگی جہنم کی آنکھ۔ اللہ رب العزت جہنم کی ایک آنکھ ایسے بھی دیکھا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر
یہ تصور دیا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ہر انسان کو اس کے مقدر میں جو دانہ لکھا ہے، بچہ جب رحم مادر میں 4 ماہ کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دانہ ایک ایک اس کے نصیب میں لکھا جاتا ہے، مقدر میں لکھا جاتا ہے، جب تک وہ کھا نہیں لیتا وہ مرتا نہیں، اس کو موت آنے والی نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو سبب جو بتایا وہ یہ ہے کہ شان رزاقیت پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والا. یہ زمین پر جتنے چرند اور پرندے چلتے ہیں، یہ آسمانوں میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، یہ زمین پر چیر پھاڑ کر کھانے والے، رینگ کر چلنے والے، دوڑ کر حملہ کرنے والے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ سمندر کے اندر کی بے شمار اور لا تعداد مخلوقات جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے. مچھلیوں کے اندر اللہ رب العزت نے کروڑوں جاتیاں پرجاتیاں بنائی ہے. ان تمام کے رزق کا ذمہ صرف اللہ رب العزت پہ ہے کہ ان تمام کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ سوائے وحدہ لا شریک کے اور کوئی نہیں. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر ایک بھی دابہ نہیں ہے، ایک بھی چوپایا نہیں ہے کہ جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. یعنی ایک ایک کا رزق ہمارے ذمہ ہے. اور وہ رزق دیتا کیسے ہیں کہ ایک چٹان جب ہم پھوڑتے ہیں وہ چٹان صدیوں سالوں سے، کتنے سالوں سے؟ صدیوں، سینکڑوں سالوں سے وہ چٹان موجود ہے. اس چٹان کے اندر کوئی دراڑ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اور اس کو جب پھوڑتے ہیں اس کے اندر سے ایک زندہ مینڈک اچھل کر باہر آتا ہے، نکل کر باہر آتا ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح، غور و فکر کرو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے بغیر آب و ہوا کے، بغیر توانائی کے، بغیر رزق کے، اللہ رب العزت نے اس کو اس پتھر کے اندر زندہ رکھا. یعنی اللہ رب العزت اس کو رزق پہنچاتا رہا. بہت ظاہر جو اسباب ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن معنوی اعتبار کے حساب سے اگر سوچیں تو وہ مینڈک کس قدر اس چٹان کے اندر زندہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے اسباب بنایا. اور انسان ڈرتا ہے کہ رزق کیسے ملے گا. اللہ رب العزت اس کو کھلا رہا ہے جو ایک پتھر کے اندر بند ہے، اور انسان فکر کرتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، 10 جنوں کو بولتا ہے دھندا نہیں چلتا، کام نہیں چل رہا. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے اوپر اس کے رزق کا ذمہ. یہ ناشکرا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. 2 چیزیں اللہ نے یہاں پر جوڑی. پہلی چیز یہ کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو لازیدنکم، تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا. لازیدنکم کا لفظ استعمال ہے. اور آگے فرمایا وان کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید. ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اگر ناشکری کرو گے تو ملے گا تو کچھ نہیں، الٹا عذاب ملے گا. تو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا انسان ہونا چاہیے. اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ہماری اصلاح، ہمارے گھر والوں کی اصلاح، کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں. کہ ہم ناشکر نہیں ہو رہے اور ہماری اہلیہ، ہمارے بچے کہیں ایسے تو نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کو مل تو سب رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ مطمئن نہیں ہو رہے. عاجزی اور انکساری ان کے اندر نہیں آئی اور وہ کیا ہو رہے ہیں؟ ناشکرے ہو رہے ہیں. تو یہ مال کی طلب اور جستجو اور ہوس اور حرص یہ ہر انسان کے دل میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ ہم نے انسان کے دل کے اندر مال کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے. تو یہ فطرت ہے. اور لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمْوَالٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ أَمْوَالٌ، کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا. اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ اس امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے آزمائش رکھی کہ محبت تو فطری ڈال دی، لیکن پھر اسی کو کیا بنا دیا؟ فتنہ بنا دیا. یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اندر ہر کوئی ملوث ہو جاتا ہے. ہر انسان کی یہی طلب ہے، یہی نعرہ ہے کہ حل من مزید، حل من مزید. تو اگر ہم شکر گزار نہیں بنیں گے تو ہوگا یہ کہ ابھی یہاں پر ایک سونے کا پہاڑ اور ایک وادی تو کسی کے پاس نہیں ہوگی. کیا کسی کے پاس ایک سونے کی وادی ہے؟ لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں بنو گے تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ایک سونے کی وادی ہو گئی مان لو سپوز، اس کے بعد اللہ نے دوسری وادی بھی عطا کر دی تو تم تیسری کی تلاش میں نکل جاؤ گے. کتنا ارب پتی بن گئے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث. اب ذرا سوچو، تو یہ انسان کو جو مال کی محبت ہے اور اس کا لالچ ہے، اس کا حرص ہے، یہ صرف ہم جس لیول پر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جو ہماری نیٹ ورتھ ہے، یہ کچھ نہیں. اس کے اگر 1000 گنا بھی ہو گئی نا تو بھی انسان کے اندر وہی جس مقام پر آج ہے اس سے زیادہ اس کے اندر حرص و ہوس ہوگی، کیونکہ وہ تب تک تو بہت زیادہ ناشکرا بن چکا ہوگا. تو اسی اللہ رب العزت
کا ہم احسان مانیں اور شکر ادا کریں ہر اس نیکی پر اور ہر اس نعمت پر جو اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عطا کی. اسی طریقے سے ایک بنیادی بات جو اس کے تعلق سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو اور بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. پرندوں کو کیسے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حلال کی جستجو میں نکلتا، اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے. جیسے گھر بیٹھ کر سوچے کہ چھت کے اندر سے چھوٹا سا سوراخ ہو اور من و سلوا نازل ہو اور پھر وہ سوراخ بند ہو جائے اور ہمیں رزق مل جائے. جبکہ پرندے وہ گھونسلے سے صبح اڑان بھرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، محنت کرنے کے بعد ان کو ان کا رزق ملتا ہے، وہ واپس سے لوٹتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مثال دی کہ اگر تم اللہ پر توکل تو کرو، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے کس کو دیتا ہے، پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. تو آج ہمیں یہ جائزہ لینے کی بے حد ضرورت ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ کیا پاک ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسا مال بھی موجود ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، جو باطل طریقے سے آیا ہو، جو حرام ہو. کیا کوئی ایسی رقم ہے اس کے اندر جو ہم نے اس طریقے سے کمائی ہو؟ اگر کمائی ہو تو اس کو ابھی سے نکال دو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو خود وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ رزق عطا کرنے والا ہے. تو پھر تم اس ایسے طریقے کیوں تلاش کرتے ہو جو تمہارے رزق میں مقدر میں ہی رزق لکھا ہے، وہ تمہیں ملنا ہی ہے، اور اس کے باوجود اسی کو حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع کیوں تلاش کرو، غلط طریقے کو تلاش کرو، ناجائز طریقے سے اس مال کو کیوں لیتے ہو، جھوٹ بول کر کیوں کماتے ہو، امانت میں خیانت کیوں کرتے ہو، دھوکہ دینا. یہ تمام چیزیں ایک انسان اپناتا ہے کس کے لیے؟ مال کے حصول کے لیے. جبکہ وہ جو مال اس کی جیب میں آ رہا ہے وہ مال تو ویسے بھی آ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ویسے ہی اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے اگر وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا. تو آج کی جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ آرام پسند ہے، ان کو شارٹ کٹ سے فائدہ چاہیے. کہ ہمیں کیا چاہیے؟ شارٹ کٹ سے ہمیں مال مل جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. جیسے کہ ابھی کوئی آپ ایک ایپ لانچ کر دو اور اس کے اندر دیکھو پھر کہ کون سی قوم جو ہے سب سے زیادہ اس کے اندر کودتی ہے. اگر اس کو آپ یہ فائدہ دکھاؤ کہ اتنے ڈالو اور اتنے نکال لو، تو کون سی قوم جو ہے بالکل ٹھاٹے مار کے آئے گی اور کیسے آئی ڈی بنوائے گی. اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کس قدر آرام پسند ہو گئے ہیں اور ان کو کیا چاہیے؟ شارٹ کٹ سے کمایا ہوا پیسہ. اور دوسری قوموں نے اس بات کو اپنایا، اس طریقے کو، اس اسلوب کو اپنایا، محنت کر کے کھانے کو من جدہ و جدا والی بات کو اپنایا کہ کوشش کریں گے تو پائیں گے، حلال طریقے سے وہ کمانے ہیں. اور پھر دیکھیے آپ کس طریقے سے ان کو مال مل جاتا ہے، دکانداری چلا رہے. لیکن ایک انسان مسلمان دکان کھولتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ کیا کرتا ہے؟ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے کہ مجھے میری دکانداری نہیں چل رہی ہے، یہ نہیں وہ نہیں، کہ اب تو سب کرنا پڑے گا. اگر یہ بینک وغیرہ کی یہ سارے وہ 10 طرح کے کام اگر نہیں کریں گے تو پھر مال کیسے اپنے پاس آئے گا؟ کس طریقے سے رزق ملے گا؟ کہ وہ دیکھو وہ کر رہا ہے اس کے پاس اتنا ہے، وہ دیکھو وہ کر رہا ہے اس کے پاس اتنا ہے. تو تمام کے پاس اتنا ہے تو صحیح، لیکن کیا ان کے پاس فجر کی 2 رکعت سنت ہے؟ یہ دیکھو وہ سوچنے والی بات ہے. اس شخص کے پاس فجر کی 2 رکعت سنت نہیں اور اتنا مال ہے تو وہ تو مال بہتر ہے ہی. یہیں سے اس بات کا پتہ لگا خیر من الدنیا وما فیہا، کیونکہ وہ 2 رکعت سنت دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے جو اس کے اندر ہے. تو اس کا مال کیسے بہتر ہوگا کیونکہ اس نے سنتیں ادا نہیں کی. تو سامعین اکرام، اللہ پر توکل کے ساتھ جدوجہد ہو، اگر حلال کی جستجو ہو تو اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا. اسی طریقے سے روزی کا، رزق کا نمازوں سے یہ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے. بھلی ظاہری اسباب آپ کتنے ہی بنا لو، انویسٹمنٹ آپ کتنا ہی کر لو، کتنی ہی پلاننگ بنا لو، کتنی ہی منصوبہ بندی کر لو، لیکن معنوی اسباب اگر جڑیں گے تو کس سے جڑیں گے؟ اگر آپ مسلمان ہو تو نماز کے ساتھ اسباب جڑیں گے. نمازوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. دیکھیے آیت کریمہ کے اندر اللہ نے
آج ہمارے گھروں کے اندر ہم نمازی نہیں، باپ نمازی بیٹا بے نمازی ہے، باپ نمازی ہے بیٹی بے نمازی ہے، شوہر نمازی ہے بیوی بے نمازی ہے، بھائی نمازی ہے اس کا بھائی بے نمازی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، رزق کے جو اسباب ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم سبھی گھر والے نمازی بن جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے اسباب فراہم کر دے گا. کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے، پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی اس پر جم جائیے. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ کو روزی دیں گے. نحن نرزقک، کہ ہم آپ کو روزی دیں گے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. بس آپ نماز پر قائم ہو جائیے، نماز پر جم جائیے اور اپنے گھر والوں کو اس نماز پر کیا کر دیجیے، آپ کھڑا کر دیجیے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے اسباب اللہ رب العزت نے دین کو اتنا آسان بنایا. اور انسان کتنی بھاگ توڑ کرتا ہے روزی کے لیے، باہر جا کر کتنا پریشان ہوتا ہے، دھوپ کے اندر بھاگ توڑ کرتا ہے، کھپاتا ہے دماغ کو، اور اس کے بعد اس کو کبھی کبھار وہ چیز نہیں ملتی جو اس کو نماز کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی کہ اگر وہ نمازیں ادا کرے سارے گھر والے تو اس کو روزی ملے گی اور اللہ رب العزت سکون کی روزی اس کو عطا کرے گا. اہل علم نے تفسیر میں لکھا کہ جس گھر کے سارے افراد نمازی ہو ان کی روزی کا ذمہ اللہ رب العزت کا، یعنی روزی ان کے لیے آسان ہے. اور جس کا دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، فجر کی سنتوں سے آغاز ہوتا ہے، تو اس کی روزی کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے، پوری دنیا سے بہتر ہے. دنیا کے تمام خزانے، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے کتنی ہی مہنگی جگہ کیوں نہ ہو، اربوں روپے کی زمینیں ہو یا پھر کچھ بھی ہو، پوری دنیا میں ساری چیزیں آ گئی، سارے خزانے آ گئے، مہنگی سے مہنگی چیزیں آ گئی. آپ کو کتنے کروڑوں روپے کی کار آپ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ گئی، گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ گئی، بڑے بڑے بینگلور لگژری آپ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ گئے، بڑی بڑی نیٹ ورک لوگوں کی سب اسی کے اندر آ گئی. کیا بولا، خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا میں جو ہے، دنیا پوری دنیا اس میں جو ہے وہ تمام سے بہتر کیا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اور اگر نہیں پڑھو گے تو نقصان کیا ہے، سب سے غلیظ، سب سے لعین، ملعون، دھتکارا ہوا، ناپسندیدہ شیطان لعین کا جو پیشاب ہے وہ آپ کے کان کے اندر بھرا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو فجر میں نہیں اٹھتا شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، اور یہ ایک بار نہیں روز کرتا ہے. ڈیلی کا معمول ہے کہ جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا شیطان کیا کر دیتا ہے، اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. تو سورج جس قوم کو جگاتی ہے، سورج جس قوم کو جگاتا ہے وہ قوم جو ہے برباد ہو جاتی ہے، اور جو قوم سورج کے نکلنے کا انتظار کرتی ہے وہ قوم تاریخ بدلتی ہے. تو صبح کا جو وقت ہے بڑا بابرکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بطونہا، ابو داؤد کی روایت 2602 نمبر کی، کہ یہ اللہ رب العزت تو میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت ڈال دے. اللہ کے نبی نے دعا کی. اور اس کے جو راوی ہے ساخر، وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میں نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں اپنے جتنے بھی تجارتی قافلے وہ روزانہ صبح ہی روانہ کیا کرتا تھا، اور میں بہت مالدار شخص بن گیا تھا. یعنی میرا مدینہ کے اندر بڑے بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگ گیا تھا. تو یہ صبح کی برکت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمیں موت اس حال میں موت دی کہ اللہ کا ہم سارے